ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ اللہ مالک اپنے بندوں سے پیار کرنے والا، ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کا مبارک سلسلہ اور آسمان سے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائی۔ انبیاء رب کی بھیجی ہوئی آیات کو پڑھ کر لوگوں کو رب کی جنت کی طرف بلاتے اور نافرمانی کی صورت میں انہیں جہنم کی وعید سناتے۔ رب نے دونوں راستے واضح کیے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ دونوں راہیں کھول دی مولا نے، اب آپ کی مرضی ہے، شاکر بنو، مومن بنو، یا آیات کا انکار کر کے، مالک کا انکار کر کے کافر بنو اور جہنم کا ایندھن بنو۔ قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے، اہل ایمان رب پر ایمان لانے والے اللہ کی جنت کے مہمان بنیں گے، اور اللہ کی آیات کو ٹھکرا دینے والے، شریعت کا انکار کر دینے والے، رب کے ساتھ غیروں کو شریک بنانے والے، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ مولا کا فرمان سنیے، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ جنت والے مومن اور جہنم والے باغی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ جو اپنا سر صرف اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، اور ایک وہ جو ہر ڈھیری پہ اپنا سر جھکاتا ہے، پیروں کے قدموں میں اپنا سر جھکاتا ہے، قبروں پہ اپنا سر جھکاتا ہے، جانوروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور ایک جس نے پوجنے کے لیے سینکڑوں اڈے بنا رکھے ہیں، درگاہیں بنا رکھی ہیں، مزارات چن رکھے ہیں، کیا موحد اور مشرک برابر ہوں گے؟ کیا جنتی اور جہنمی برابر ہوں گے؟ قطعاً نہیں۔ مومن ہمیشہ کی جنت میں، یہ جنتی ہے، اور مشرک ہمیشہ کی جہنم میں۔ یہ دو الگ الگ مسافر ہیں۔ توحید پہ چلنے والا جنت کا مسافر، شرک کی راہ کا راہی جہنم کا مسافر۔ مالک کامیاب کس کو قرار دے رہا ہے؟ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ جنتی ہی اصل کامیاب ہے، یہی کامیابی کی راہ کے راہی ہے۔ پیارے بھائی، کامیابی کس کو کہا جاتا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچ کے جنت کے مہمان بن جانے والے کامیاب ہیں۔ تو اہل توحید اللہ کی جنت میں، اہل ایمان اللہ کی جنت میں، اور رب کی وحدانیت کا انکار کرنے والے، اللہ کا شریک بنانے والے، اس شرک اکبر کی نحوست کی بنا پر وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نار جہنم کا ذکر کرتے تو اپنے صحابہ کو ساتھ یہ تاکید بھی کیا کرتے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرو، وہ اعمال کرو جس سے اللہ راضی ہو اور تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے رب، اے اللہ، دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ آگ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ انسانوں کا جسم، انسانوں کی یہ نرم نازک چمڑی اس آگ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہی مناظر امت کے سامنے پیش کیے۔ سیدنا عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نار جہنم کا ذکر کیا، اس سے اللہ کی پناہ چاہی اور انتہائی نفرت اور کراہت سے منہ پھیر لیا۔ پھر اس جہنم کا ذکر کیا اور مالک کی پناہ میں آئے اس کے شر سے اور نفرت اور کراہت سے منہ پھیر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا اس جہنم کی آگ سے بچو، بھلے کھجور کا
ایک ٹکڑا دے کر ہی بچو. یعنی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، اگر آپ آدھی کھجور اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو تو اس نیت سے یہ نیک عمل کرو کہ اللہ اس نیکی کو قبول کرے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دے. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نار جہنم سے خبردار کرتے ہوئے سنا، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں خبردار کرتا ہوں جہنم کی آگ سے، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، یعنی ڈراتا ہوں جہنم کی آگ سے. سیدنا نعمان کہتے ہیں کہ یہ جملہ آپ نے اتنی بار دہرایا کہ آپ کے کندھوں پر اونی چادر جو پڑی تھی وہ بھی گر گئی، اور آپ بار بار اسی جملے کو دہراتے رہے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے خبردار کرتا ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال بیان کیے جن اعمال کے کرنے سے انسان جہنم کا ایندھن بنے گا، اور وہ اعمال بھی بیان کیے جن اعمال کے کرنے سے انسان اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا. تو آپ تو اپنا حق ادا فرما کر چلے گئے، اب میرا اور آپ کا کام باقی ہے کہ ہم کس راہ کے راہی ہیں، ہماری منزل کون سی ہے، ہم نے کہاں جانا ہے. یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. اگر ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، ارکان اسلام پر عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو کفر اور شرک اور بدعات سے بچاتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو بھی جائے تو پھر اللہ سے آ کر معافی مانگ لیتے ہیں. شیطان 100 دفعہ بہکاتا ہے تو 100 دفعہ ہی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یاد کر لیجئے انشاءاللہ یہ منزل اہل جنت کی ہے، یہ راستہ اہل جنت کا ہے. اور اگر ہم خالق و مالک کو بھلا چکے ہیں، رب کی توحید کا ہمیں علم نہیں ہے، نہ اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، تو سمجھ لیجئے پھر ہلاکت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.